اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ انبیاء کا رکوع ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ شروع صورت اس حوالے سے تھی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت میں، ان کے دلوں میں لہو و لعب ہے، کھیل تماشا بنایا ہے، اور یہ ظالم لوگ ہیں، اور کتنے ہی ظالموں کو ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو ظالمین کا، شرک اور کفر میں مبتلا قوموں کا تذکرہ ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ انسانی دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس کے مخلص بندے ہیں، جن کے دلوں میں غفلت نہیں ہے،
وہ ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے احکامات کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور اگر کوئی لغزش اور غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کی بات ضرور قبول کرتا ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پچھلے رکوع میں ان پر آزمائش آئی، آگ میں ڈالے گئے، لیکن پوری دلیری، ہمت، جرأت کے ساتھ انہوں نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی۔ جس کا دل غفلت سے نکل آئے اس کے اندر عقل و شعور اور فہم و بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوالات اٹھائے اپنی قوم اور باپ کے سامنے کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ تو عقل و شعور بلند ہوتی ہے غفلت کے دور ہونے سے، اور وہ ان حقائق کا ادراک کرتا ہے جو ان کے گرد و پیش میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ادراک کیا اور پھر پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ ان کو کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہی میں ہیں، فی ضلال مبین، دل غفلت سے نکلتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ حق اور سچی بات پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور جب لوگوں کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا علی اعین الناس، تو وہاں بھی انہوں نے پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے اس بڑے بت نے حرکت یہ کی ہوگی، اور اگر یہ نفع نقصان پہنچاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں تم جیسے کہ کہتے ہو، تو پھر ان کو خدا کیوں بنا رکھا؟ گویا کہ غفلت دل سے نکل جائے، اللہ کی طرف انسان متوجہ رہے اور وہ مزاحمتی شعور کا مظاہرہ کرے تو اس کے اندر جرأت اور دلیری بھی، عقل و شعور بھی، فہم و بصیرت بھی، اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسحاق کا ذکر تھا کہ ہم نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے آیا کہ ان کو بھی ہم نے حکم اور علم دیا تھا، اور ان کو بھی ظالموں کی اس بستی سے نجات دلائی تھی۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا قرآن حکیم تذکرہ کرتا ہے کہ نوحً، تذکرہ کیجئے نوح علیہ السلام کا کہ اذ نادا من قبل، جب ابراہیم اور لوط اور اسحاق اور یعقوب سے بہت پہلے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا تھا، ان کا دل بھی غفلت سے نکلا ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ تھا، انہوں نے اللہ کو پکارا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان ظالموں میں کو اس بستی میں سے فنا کر دے۔ انہوں نے یہ پکارا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ تو یہ دوسری جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ جب ہمیں پکارا تو فاستجبنا لہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ہم نے کرب عظیم سے بچایا، نجات دی۔ دو طوفان، آسمان سے بھی پانی برسا رہا ہے اور زمین سے بھی تنور سے پانی ابل رہا ہے، اور اس وقت کے پورے علاقے کو اس نے گھیر لیا، تو وہاں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی جماعت کو، اہل میں تمام لوگ شامل ہیں، ان کی جماعت کے تمام لوگ 80-85 آدمی، ہم نے ان کو نجات دی۔ تفصیلی واقعہ کئی جگہ پیچھے گزر چکا ہے اور آگے سورۃ نوح میں مستقل تفصیل ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے پہ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا۔ تو اب ایک طرف وہ قوم تھی جو غافل تھی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن کے دلوں میں غفلت تھی، اور ایک طرف نوح علیہ السلام ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو دعوت دی، اور جتنی دعوت دی ان کے دلوں کی غفلت دور کرنے کی کوشش کی،
اتنا ہی ان کے اندر تکبر اور غرور بڑھتا گیا۔ تو فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا، اسی پانی کے اندر ڈبو کر ختم کر دیا۔ تو یہاں ان دو آیات میں نوح علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ ہے، تفصیلات قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، قلوب جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا آتیناہ حکما و علما، ایسے ہی داؤد اور سلیمان، ان کو بھی اللہ پاک کہتے ہیں کلاً آتینا حکما و علما، ہم نے ان کو بھی حکم اور علم عطا کیا تھا، حکمران تھے۔ داؤد علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ حکومت عطا کی تھی۔ اللہ کے ان مخلص بندوں کا قرآن یہاں تذکرہ کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس سے فیصلہ سازی کی صلاحیت اعلیٰ درجے میں ان دونوں میں تھی۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، قرآن نے قصہ بیان کیا ہے مختصر اشارے کے ساتھ کہ جب دونوں نے فیصلہ کیا تھا کھیتی کے بارے میں، فی الحرث، کب؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب قوم کی بکریاں اس کو اجاڑ گئی تھیں، روند گئی تھیں۔ کچھ غریب لوگ تھے، بکریاں چراتا تھا ایک آدمی، اور ایک کاشتکار تھا، اس نے کھیتی اگائی ہوئی تھی۔ اب وہ بکریوں کا ریوڑ وہ زبردستی اس کھیتی میں گھس گیا اور اس نے پوری کھیتی تباہ و برباد کر دی۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دونوں کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کی قیمت اتنی ہے جتنی کھیتی کی قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا، حکم جاری کر دیا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں جو مالک کھیتی والا ہے جس کی اس نے نقصان کیا ہے اس کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان ایک فیصلہ اور بھی ہے جس کا قرآن نے آگے تذکرہ کیا ہے۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو اور بات سمجھا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان ایک فیصلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ کھیتی والی زمین بکری والے کے حوالے کر دی جائے، اور بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، اس شرط پر کہ یہ جس نے نقصان اس کی کھیتی کا کیا ہے یہ اس فصل کو کاشت کرے، دیکھ ریکھ کرے، اور جب وہ فصل ویسی ہو جائے جیسے بکریوں نے روندی تھی، اور یہ بکریاں کھیتی والا رکھے اور اس کا دودھ شودھ پیے، تو اس وقت جب کھیتی تیار ہو جائے تو یہ بکریوں والا لے لے اور کھیتی جو ہے کھیتی والے کے حوالے کر دی جائے۔ تو انہوں نے دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا، ورنہ تو بکریوں والا تو بکری سے محروم ہو گیا، زمین وہ اجاڑ ہو گئی، تو اب آگے تخلیقی عمل ختم ہو گیا۔ تو یہ زیادہ ایک درجے کا انصاف تو ہے کہ جتنا اس نے نقصان کیا تھا اتنا مال اس کو دے دیا جائے، لیکن ایک گھر سرے سے کیا ہے اجڑ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں بھی یہ بات موجود تھی، لیکن ظاہر زمین کا اصل مالک اور بکریوں کا اصل مالک، ان کو اصل بھی برقرار رہیں اور جس حد تک نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو دونوں نے دو فیصلے کیے۔ قرآن حکیم کہتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان دونوں کے فیصلے پر ہم گواہ تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں کیا فیصلہ کرتے ہیں، باپ بیٹے کے فیصلے کی نوعیت کیا ہے۔ تو ایسے مسئلے میں ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھا دی۔ داؤد علیہ السلام کی آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، کچھ چیزیں بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی، سلیمان نوجوان ہے، تو انہوں نے ابتدائی میں چیزوں کو دیکھا، تو اس دیکھنے کے نتیجے میں انہوں نے اس کو متوازن فیصلہ کیا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ کلاً آتینا حکما و علما، ہم نے ہر ایک کو حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی دی تھی،
اور علم اور سمجھ بھی دیا تھا۔ انسانی معاشرے میں یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ معلومات بھی صحیح ہوں، علم بھی صحیح ہو، اور تمام معلومات کے آ جانے کے بعد ان معلومات میں سے جو اصل کام کی بات ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ایک صحیح اور درست فیصلہ کیا جائے۔ معلومات بے شمار ہوں تو ویسے ہی دماغ الجھ جاتا ہے، اور جب بہت ساری کسی مقدمے کی مثل میں بہت ساری معلومات اور بہت سارے کاغذ لگا دیے جائیں مقدمے کو الجھانے کے لیے، تو بسا اوقات فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس پورے ڈیٹا کا جائزہ لے کر اس میں جو اصل بنیادی بات ہے، نقطے ہیں، انہیں نکالنا اور پھر اس کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا تاکہ واقعے کی حقیقی پکچر سامنے آئے اور اس کی بنیاد پر صحیح رائے قائم کی جائے۔ تو یہ حکماً و علماً، تو دو صلاحیتیں ہم نے ان کو، جتنے بھی رسول ہیں انبیاء کے ساتھ ساتھ جن کو رسالت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ دو جملے فرمائے ہیں کہ حکم بھی انہیں دیا ہم نے اور علم بھی ہم نے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کی ایک منفرد خصوصیت بھی تھی جو ان کے بیٹے سلیمان میں نہیں تھی، اور سلیمان میں بھی ایک ایسی منفرد خصوصیت تھی جو ان کے ابا جان داؤد میں نہیں تھی، تو اس کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، داؤد کو لحن داودی عطا کیا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی، چونکہ ان کی حیوانیت اور بہیمیت بڑی قوی تھی۔ حیوانیت جتنی قوی ہوگی اتنی ہی آواز بھی جاندار ہوگی، اور جتنی حیوانیت کی قوت کے ساتھ ساتھ ملکیت کا ساتھ ملاپ ہو جائے تو سوز اور ساز بھی پیدا ہوتا ہے اس میں، اس آواز کے اندر۔ ایک آواز بیچاری جو حیوانی طور پر، جسمانی طور پر انسان کمزور ہے، اس کی آواز تو بیچاری نحیف کمزور مریل سی نکلتی ہے، تو مریل سی آواز سے کیا ہے، بات نہیں نکل ہوتی، اور پھر آواز بھی زوردار ہو، اور ایک زوردار آواز تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان میں جب یہی آواز آئی ہے تو یہ صقل ہوئی ہے بہت عمدہ طریقے سے، اور خاص طور پر جب ملکیت کا اعلیٰ درجے کی حیوانیت کے ساتھ جب لنک قائم ہوتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس میں خاص سوز اور ساز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ لحن داودی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو زبور اسی تناظر میں نازل ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام کی جسمانی اور ملکی ساخت کے مطابق ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں، چونکہ داؤد علیہ السلام کی طبیعت بڑی موزون تھی، شعر و شاعری اور سوز و ساز ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ تھا، اس لیے زبور جو ہے وہ نظم میں نازل ہوئی، وہ پورے کے پورے گویا کہ اشعار ہیں، چونکہ یہ اشعار انسانی دلوں پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر ایک خاص ردھم کے ساتھ پورے لے کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پوری آواز کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، یعنی وہ آواز اتنی جاندار اور اتنی سوز و ساز والی کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، ان سے اندر سے بھی یہ آواز نکلتی تھی، اور پرندے بھی، والطیر، پرندے بھی اس کو دیکھ کر تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کا کلام نبی کی لحن داودی کی زبان میں تلاوت کرتا ہے تو پہاڑ بھی، چرند پرند بھی، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ اللہ نے خاص خصوصیت عطا کی تھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی تھی۔ ایک خصوصیت تو داؤد علیہ السلام کو یہ دی تھی، جو حکمران ہو اس کی آواز اچھی ہونی چاہیے، جو رہنما ہو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ اگر بھدی آواز کے اندر اور اس کی بات کے اندر فصاحت و بلاغت اور دلوں کو کھینچنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کی رہنمائی پورے طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو داؤد خلیفہ ہیں اور حکمران ہیں، تو حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کی آواز میں وہ جادو تھا جو اپنے عوام کے دلوں کو اپنی طرف کیا ہے، کھینچ لیتے تھے۔ اس کے ذریعے سے
فکر فروغ پاتا ہے۔ جتنا زیادہ بات اور گفتگو مؤثر ہوگی، دعوت بہتر ہوگی، اتنے ہی کیا ہے لوگوں کے دلوں تک رسائی ہوگی اور فکر کا فروغ ہوگا۔ کوئی استاذ اور معلم اس کی انداز اور گفتگو درست ہے تو طلباء کو فکر اچھی طریقے سے منتقل ہوگا، اور اگر ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ویسے ہی اثرات شاگردوں پر مرتب ہوں گے۔ دوسری اہم ترین ہم نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو ایک صنعت عطا کی تھی، ہم نے تعلیم دی تھی لوہے کا لباس بنانے کی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا۔ لوہے کی دریافت اور اسے پگھلا کر اشیاء بنانے کا سب سے پہلا عمل حضرت داؤد علیہ السلام سے لوگوں میں چلا ہے۔ دھاتوں کو تلاش کرنا اور ان دھاتوں کو قابل استعمال بنانا، یہ ایک مکمل صنعت اور کاریگری ہے۔ ہاں جی، اس کے بغیر دنیا نے ترقی نہیں کی۔ تو لوہے کی اشیاء کا استعمال، لوہے کی دریافت اور اس کو پگھلا کر ہاں جی اس میں سے فالتو چیزیں جو ہیں ان کو نکال دینا، مٹی وٹی باقی چیزیں جو ہیں، جب وہ پکتا ہے ہاں جی لوہا گرم ہوتا ہے ایسی مٹی میں کہ جس مٹی کے اندر وہ جذب نہیں ہوتا، تو پھر اس میں جب جو خالص لوہا ہوتا ہے وہ بہہ کر ایک جگہ چلے جاؤ، اسٹیل مل میں چلے جاؤ تو وہاں یہ سارا بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں ہاں جی اس آگ کے اندر، تو وہ اس آگ میں جب وہ پتھر پگھلتا ہے تو اس میں سے لوہا الگ ہے اور باقی کچرا الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوہا جو ہے پھر وہ مٹی کی ایک ایسی نالیاں بنی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے کیا ہے وہ آتا ہے، اور پھر جہاں جہاں اس کو جس جس سائز کی پلیٹ بنانی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ لوہے کو دریافت کرنا اور لوہے کو پکا کر الگ کر کے اس کی چیزیں بنانا، اور سب سے نفیس ترین کام ہوتا ہے زرہ بنانا۔ زرہ بنانے کے لیے کڑیاں بڑی نرم اور چھوٹی چاہیے، چھوٹے سائز کی چاہیے، باقی موٹے موٹے ہتھیار بنا لینا یہ تو آسان ہے، ہاں جی ہتھوڑی بنا لی، کہاڑا بنا لیا، یا کوئی اور اس طرح لوہے کی چیزیں ہل پنجالی وغیرہ بنا لی، لیکن انسانی جسم کا لباس بنانا، لبوس کہا ہے قرآن نے، ایسا تمہارا لباس، تمہارے لیے لباس بنایا لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تم جنگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ گویا کہ ایک نیا ملٹری ازم داؤد علیہ السلام نے متعارف کرایا کہ وہاں جو فوجی نظم و نسق اور اس کی ضوابط ہیں، ان کے لیے اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کو محفوظ بنانے کا بہترین لباس یعنی زرہ اور خود بنانے کا نظام، چونکہ تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، تلوار کا وار جسم پر ہو جائے تو ہاں جی جسم کٹنے کا اندیشہ، تو اس لیے وہ زرہ پہنتے تھے کہ جس پر تلوار کے وار بھی ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے تو اس لوہے کے اوپر وار پڑتا تھا، جسم محفوظ رہتا تھا۔ اسی طرح جو خود پہنتے تھے تو وہ خود بھی، ناک بھی پوری، اور یہ یہاں بھی پورا چہرہ اور کان سارا چیز ڈھکی ہوئی، صرف آنکھیں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، صرف اتنا، تو باقی جو ہے وہ آدمی لوہے کے اندر، تاکہ وہ تلوار دماغ پر لگتی تھی دماغ کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس سے حفاظت کے لیے ہم نے لباس بنانے کا طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں نئی ایجادات اور صنعتیں ہوئی ہیں اس کے بانی انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ہیں یا وہ حکماء ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جنہوں نے یہ چیزیں دریافت کی ہیں۔ تو لوہے کی صنعت اور اس کی صلاحیت اور استعداد، ایک تو یہ اقتصادی قوت کا ذریعہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو بنا کر فروخت کرنا، اور دوسرا فوجی سیاسی طاقت اور قوت کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی فوج کی حفاظت کے لیے اس کو بہتر سے بہتر لباس دیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تم بچو، محفوظ رہو اپنی لڑائیوں میں، من بأسکم فہل انتم شاکرون، کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ایک نبی کے واسطے سے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے کہ اس پر اجارہ داری قائم نہیں کر لی، کوئی کمپنی رجسٹرڈ کرا کر اپنے قبضے میں لے لیا ہو، اس کا عام انسانیت کے لیے وقف کر دیا کہ جو بھی اس کو بنائے انسانی فائدے کے لیے،
کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب چیزیں دریافت کرتے ہیں تو وہ کل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ آج کا سامراجی نظام ہے کہ یہ کمپنیاں بنا کر چیزوں کو اپنے نام پر رجسٹرڈ کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کا فارمولہ لوگوں کو نہیں بتلاتے، حالانکہ یہ تمام ایجادات اور دریافتیں انسانوں کی مشترکہ کاوشیں ہیں، اور جو مشترکہ کاوشیں ہیں وہ پوری انسانیت کے درمیان مشترک رہنی چاہیے۔ اس کے اوپر اجارہ داری قائم کرنا یہ یہاں کے سامراجی ظالمانہ اور طاغوتی نظام کا حصہ ہے، جن کے دل غافل ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شاکرون کا لفظ اسی لیے قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، ایک کفران نعمت ہے اور ایک شکران نعمت ہے۔ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں صلاحیت استعداد دی ہے اس کے ذریعے سے تمام انسانیت کی بھلائی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، اور کفران نعمت یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں پر ایسی اجارہ داری قائم کر لے کہ اس کے ذریعے سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے، باقیوں کو اس سے محروم کر دے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے فکر کے فروغ کے لیے اچھی زبان اور لحن داودی، معاشی ترقی کے لیے ایک نئی صنعت، اور سیاسی طاقت کے لیے ہم نے فوجی لباس بنانے کا طریقہ کار انہیں دیا۔ تو تینوں چیزیں جو سماج کی ضرورت کے لیے تھیں وہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر عطا کی۔ یہ تو داؤد علیہ السلام کی الگ سے منفرد خصوصیت قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کو ایک اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی ترقی یافتہ خصوصیت انہیں دی۔ اب انتظام اور نظم و نسق کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا آنا یہ بہت بڑا کام ہے، جی، اور یمن سے لے کر شام اور فلسطین تک کے تمام علاقے پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی حکمرانی کو بڑھاتے بڑھاتے سلیمان علیہ السلام نے بہت طویل لمبے عرصے پر عربوں کے پورے علاقے پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، اس کے لیے سواریوں کا استعمال، لمبے سفر، جی، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے سلیمان کو ایک ایسی خصوصیت دی، ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا کر، ایسی حکمرانی اور ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ہو، کسی کے لیے کو بھی وہ نہ دی جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسی حکمرانی عطا کی کہ نہ صرف انسانوں پہ، تمام جانوروں پہ، جنات پہ، اور اس فضا پر بھی، ریح پر، ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا، ہواؤں کے اوپر بھی انہیں کنٹرول دے دیا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے اور وہ تخت کو لے کر چلنا شروع ہو جاتی، اور اس ہوا میں حفاظت بھی اس کی۔ آج جہاز بنا لیے جا چکے ہیں، جب انسان نے، غیر نبی نے کیا ہے، ایسی عقل کے ساتھ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا نظام بنایا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے زور سے چلنے والی ہوا مسخر کر دی، تجری بامرہ، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس پر ہم نے برکات نازل کی ہیں، فلسطین اور بیت المقدس کی طرف۔ شام اور یمن دور دراز کے علاقوں کا بحیثیت خلیفہ سلیمان علیہ السلام کو سفر کرنا پڑتا تھا، تو ہوا مسخر ہے، اور ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے تخت اڑ کر دوسری جگہ، وہاں سے تیسری جگہ، اور پھر گھومتے ہوئے دوبارہ پھر بیت المقدس آ جاتا تھا۔ تو تمام کی نگرانی تبھی ہوگی جب حکمرانی پرندوں پر بھی ہو، چرند پر بھی ہو، جنات پر بھی ہو، تو اور ہوا پر بھی ہو، تو ان تمام کے لیے یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام بہتر ہونا ضروری ہے۔ حکمران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی مملکت کے تمام علاقوں کا دورہ کر سکے۔ اس لیے جو عام انسانوں کے پاس سواری نہ ہو، وہ سواری کم از کم صدر مملکت اور وزیر اعظم اور حکمرانوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے نظم و نسق کریں۔ سواری کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسانی نظم و نسق قائم کرے، محض مزے اور لذت لینے کے لیے تھوڑا ہی ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ہاں جی، یہ ہم نے
ہوا مسخر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کی مکمل خبر رکھتے تھے، ہمارے علم میں تھا کہ کون سی چیز کیسے استعمال آئی، ہوا کی توانائی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں تو انرجی کا استعمال ہے کہ کیسے آپ اسے کرتے ہیں اور اس سے نتائج پیدا کرتے ہیں، یہ ہم کو سب چیزوں کی خبر تھی، اور ان خبر کے مطابق ہم نے وہ علم سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، جانوروں سے گفتگو کر رہے ہیں، ہواؤں کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو یہ ساری صلاحیت اور استعداد ہم نے خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یہ ایسی حکمرانی تھی کہ قیامت تک اس طرح کی حکمرانی ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ لا ينبغی لأحد من بعدی، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو ایک جن آ گیا میرے پاس، اور میرا ارادہ ہوا کہ اس کو پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، تاکہ لوگ جو ہیں اس وقت کو تماشا دیکھیں اس عفریت من الجن کا، کہ یہ اتنا بڑا جن جو ہے بندھا ہوا ہے، لوگ تماشا دیکھیں۔ لیکن پھر مجھے اپنا بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی۔ سلیمان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری حکمرانی ایسی مجھے عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو میں نے اپنے بھائی کی شرم کی وجہ سے کیا ہے، اس کو اپنی حکمرانی کو ظاہر نہیں کیا۔ حکمرانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی، درخت کو حکم دیتے تو وہ چلا آ جاتا، ہوا کو حکم دیتے تو وہ بھی سب کام تھی، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے چونکہ ظاہری طور پر انسانیت کے سامنے ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ کار سلیمان علیہ السلام کا تھا، تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جا اسی طریقے سے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، جنات اور شیطان چونکہ جنات میں سے ہے، تو جنوں میں سے جو شیطان تھے بڑے بڑے سرکش قسم کے، بڑے بڑے عفریت قسم کے، وہ بھی ہم نے مسخر کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ مَن یغوصون لہو، جو سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ سلیمان علیہ السلام انہیں حکم دیتے، بحیرہ احمر کے کنارے پر یہ سارا عرب مملکت ہے، ادھر آگے یمن سے آگے عدن سے بحیرہ ہند شروع ہو جاتا ہے، تو اس پورے بحیرہ عرب میں اور اس میں خلیج احمر میں اور خلیج فارس میں بھی دونوں طرف کی حکومتیں، پورا جزیرۃ العرب ان کی حکمرانی کا تھا۔ تو ہم نے ان کے لیے شیطان مسخر کر دیے کہ وہ ان کو سمندروں میں غوطہ زن ہو کر مچھلیاں نکالنا، سیپیاں نکالنا، ہیرے جواہرات نکالنا، نیچے سے معدنیات نکالنا سمندروں میں سے، یہ کام ہم نے ان کے ذمے لگایا۔ تو وہ شیطان تابع تھے، ان کا پورا کنٹرول جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو جو شیاطین ہیں وہ ان کے تابع کر دیے، کتنے ہی شیاطین۔ مَن یغوصون لہو، اور وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ، اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، سمندروں میں غوطہ ہی نہیں، دریاؤں میں غوطہ زن ہو کر ہی کام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عمل کرتے تھے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ بڑی بڑی تماثیل، تصویریں بناتے تھے، بہت بڑے بڑے لگن بناتے تھے، برتن، فان، اسی طریقے سے بہت ساری مکانات بناتے تھے، محاریبہ، عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں ان سے کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ جیسا کہ اب یہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی جنوں سے، شیاطین سے بنوایا، تو یہ بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے۔ تو حکمرانی اتنی زیادہ ترقی یافتہ بن گئی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ ان بڑے بڑے شیطانوں سے بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں وہ بنانے لگے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہے، تو ان تمام کے لیے کھانے کا بندوبست، جانوروں کے لیے الگ، چرند پرند کے لیے الگ، انسانوں کے لیے الگ۔ تو بڑے بڑے جفان کہتے ہیں، بڑے بڑے مٹکے، کڑھائی جسے کہتے ہیں، جس میں چیزوں کا پکنا، پورے لشکر کا اور ان تمام کو کھلانا، تو وہ بڑے بڑے کام، بھاری قسم کے کام وہ ان سے۔ داؤد علیہ السلام نے تو باریک ترین، نفیس ترین کام زرع کا، اور ان سے لوہے کے بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں، ان شیاطین سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام لیا۔ اور وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ،
اور ہم ان کی نگرانی اور حفاظت کرتے تھے کہ کہیں یہ بھاگ بھوگ نہ جائیں، کنٹرول میں رہیں، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق وہ کام کریں۔ تو یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مزید خصوصیت عطا کی، ہواؤں کے ذریعے سے جو دیکھ بھال اور نگرانی کا نظام، اور معاشی ترقی کے لیے ان شیطانوں سے کیا ہے کام لے کر بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں اور اشیاء بنانا، یہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ تو دونوں حضرات کی خصوصیت یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اختصار کے ساتھ داؤد علیہ السلام کا قصہ آگے سورۃ سبا میں بھی آ رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں ان انبیاء کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کے حساب کتاب کے ساتھ ڈرتے ہیں، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مشفقون، قیامت سے ڈر رکھتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے اندر یہ عقل و شعور اور اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو شہزادے تھے، مال و دولت تھا، شروع زمانے میں بڑے جانور، محلات، بیویاں اور بچے اور سب دنیا بھر کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ایوب علیہ السلام پر نہ ہو۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ نے آزمائش کی، اور اس آزمائش کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے چھین لی گئیں، نہ مکان، نہ جائیداد، نہ پیسے، نہ اولاد، صرف ایک بیوی بچی، اور وہ بیوی جو ہے اس نے ساری عمر خدمت کی، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اب جسم میں طرح طرح کے امراض اور پھوڑے پھنسیاں وغیرہ وغیرہ، ان پر بڑی آزمائش آئی۔ تو ایوب علیہ السلام جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو پھر اللہ سے دعا مانگی، اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، تکلیف کی حالت میں بھی قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ظاہر میں جسمانی طور پر تکلیف ہے، لیکن باطن میں اللہ کی طرف کیا ہے، متوجہ ہیں۔ یہ تمام انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پر کہ انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ لوگوں کے لیے صبر کے اعلیٰ ترین نمونہ بنتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انعامات ملیں، اللہ اس دل کو آزمانے کے لیے اس پر مصیبتوں نازل کرتا ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، متواصل الاحزان ہوتے ہیں۔ متواصل الاحزان کی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے شمائل ترمذی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل، آپ کی عادات و اخلاق پر جو کتاب موجود ہے جس میں حضور کی عادات و اطوار پر گفتگو کی ہے، وہاں ایک خصوصیت اور ایک آزمائش حضور کی یہ بھی بتلائی کہ ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں اذیتیں اور تکلیفیں، اور پھر 10 سال مدینہ منورہ میں بھی منافقین، یہودیوں کی سازشیں، مکر و فریب، دھوکہ دہی، اور پھر اتنا بڑا نظم و نسق، اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کی اور حزن کی بارش ہوتی تھی، متواصل جڑے ہوئے ہوتے تھے، سلسلہ در سلسلہ آپس میں کیا ہے، حزن و غم۔ لیکن یہ دل پر ظاہر نہیں ہوتا، جسم پر تو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے، ان مصیبتوں پر بھی باطن مطمئن ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ تو جس کا باطن ان مصیبتوں کے باوجود اللہ پر مطمئن ہو کہ وہ جس حال میں رکھے، اس کے بندے ہیں، وہ جس حال میں رکھے اس کو برداشت کرے، قبول کرے، اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا رہے، لیکن جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو قبول کرے۔ اور چونکہ یہ بلائیں، مصیبتیں، یہ تو لازمی تقاضا ہے اللہ سے تعلق کا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہا کہ جی مجھے بڑی محبت ہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا، اس نے کہا بڑی محبت۔ حضور نے فرمایا مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مصیبتیں سے اللہ میاں پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ محبت ایسی دودھ پینے والے مجنوں کی ہے، ٹھوک بجا کر دیکھنا پڑتا ہے مٹکے کو کہ مٹکا جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، اگر اس کو اوپر بجایا جائے اور وہ بج رہا ہو
تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے کریک ہے، اور اگر نہ بجے جتنے مرضی اس کے اوپر لگاؤ تو نہ بجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹکا صحیح ہے۔ تو آزمائش اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ مصیبتیں اور مشقتیں اور بلائیں ان کے اوپر آتی ہیں، اور نہیں تو جسمانی تکلیف، تو یہ انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جسمانی تکلیف، اس کی وجہ سے نبی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کسی نعوذ باللہ کسی گرفت کے اندر ہے، یہ بات غلط ہے، وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اب حضرت سے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آزمائش تھی۔ آدمی اس مصیبت سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کیا ہے، توفیق مل گئی، ایک آزمائش تھی، اور جتنا زیادہ اس کے بعد آزمائش بڑھے اور اتنا ہی زیادہ آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بندہ ویسے تو نہیں مانتا تو اس کو 2-4 تھپڑائی کر کے ادھر ادھر کی کر کے تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو اس کے لیے تو مار کیا ہے، بہت اچھا نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اور جس مار کے بعد تکبر اور ضد پیدا ہو جائے کہ اچھا مجھے مارا ہے تو میں تو نہیں کرتا یہ کام، جس طالب علم میں مار کھانے کے بعد بھی رجوع، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، مصیبت ہے اس کے لیے۔ تو یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آئی، جسم سے پھوڑے رس رہے ہیں، پیسے ہے نہیں، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، سب جانور اور تمام چیزیں ختم ہو گئی، ایسی مصیبت کے عالم میں بھی ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کی کوئی غفلت یا بے توجہی کی کیفیت ہو۔ انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ نمونے کے لوگ ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر اپنے اندر وہ سیکھیں اور وہ جذبہ بیدار کریں کہ جو ایسی مصیبتوں میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ ورنہ انبیاء علیہم السلام تو پاک اور مقدس لوگ ہیں۔ انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار مجھے بڑی ہی تکلیف ہے، انتہا ہو گئی اس تکلیف کی۔ مسنی الضر، اور تو وانت ارحم الراحمین، تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو گڑ گڑا کر جب اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ پاک کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کی تمام تکلیفات دور کر دیں۔ جسم بھی ارکض برجلک، دوسری جگہ سورۃ صاد میں اللہ نے کہا کہ اس زمین کے اوپر ٹھوکر مارو تو یہاں سے چشمہ پانی کا ابھرے گا، اس میں نہاؤ دھو، اس نہانے سے جسم ٹھیک ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گئے۔ بیوی بھی جو ہے بوڑھی ہو چکی تھی وہ بھی جوان ہو گئی، اولاد بھی دوبارہ جتنی پہلے اولاد تھی اس سے دگنی تگنی دے دی۔ قرآن کہتا ہے وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے دے دیے، یعنی اولاد، ومثلہم معہم، جتنی پہلے اولاد تھی اس سے ڈبل دے دی۔ آزمائش اور امتحان میں جب پورے اترے، اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اللہ پاک نے انعام کے اندر کیا ہے، ڈبل انعام انہیں دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ ہم نے اپنی طرف سے ان پر رحمت کی۔ جو ان کی پہلے اولاد تھی وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ان کی مصیبت دور ہونے کے بعد ان کو ملی، ہم نے مزید انعام اور رحمت کرتے ہوئے ڈبل دے دیا۔ اور وذکریٰ للعابدین، اور ایوب کے اس کام کو ہم نے نصیحت بنا دیا تمام عبادت گزاروں کے لیے۔ جو بھی اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں قیامت تک، ان کے لیے ایوب کا صبر ایوب جو ہے وہ ہم نے نصیحت بنا دی کہ مصیبت پر صبر کرو گے تو یہ انعامات ملیں گے، اور اگر مصیبت کے اوپر واویلا اور شور مچانا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں یہ ہو گیا، خلق الانسان حلوعا، وہ شور بڑا مچاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ یہ ہو گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اور تھوڑا سا مال مل جائے تو بڑا اکڑ اور تکبر دکھاتا ہے۔ تو یہاں سلیمان اور داود کو مال اور حکمرانی دی تو تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع رہے۔ یہاں ایوب علیہ السلام پر سختی آئی تو انہوں نے اس کے اندر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے
عبادت گزاروں کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت کی چیزیں بنائی ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، تذکرہ کیجیے اسماعیل کا، ادریس علیہ السلام کا، ذا الکفل کا۔ ان تین انبیاء کا تذکرہ کر کے ایک ان کی بنیادی خصوصیت تینوں کی بیان کی کہ کل من الصابرین، یہ بھی صبر و استقامت کا پہاڑ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بچپن میں بڑی امنگوں سے ابراہیم نے انہیں مانگا، پیدا ہوا بچہ، اور پھر دور دراز جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، اکیلی ماں اور اکیلا بیٹا، وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندہ بشر، کچھ نہیں، وادی غیر ذی زرع، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی انتہائی سنگلاخ پہاڑوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد بھی انتہائی مشقت اور صبر و استقامت کا اسماعیل نے مظاہرہ کیا۔ یہی صبر و استقامت ادریس علیہ السلام نے کیا کہ ادریس علیہ السلام نے بھی ایک ایسے ماحول میں کہ جو آدم سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں زیادہ تر جو مادی چیزیں ہیں، عرضی چیزیں ہیں، ان کا استعمال زیادہ تھا۔ تو ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے علوم عطا کیے تھے، خاص طور پر علم نجوم، حساب کتاب اور باقی بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی کے استعمال کی ہیں وہ دریافت کیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو انسانوں کو حیوانیت سے وہ نکال کر انسانیت کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی، لوگوں کی طرف سے بڑی مزاحمت ہوئی، اور اس میں بھی بڑا صبر و استقامت کا مظاہرہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ وذا الکفل، کفل چادر والا، ذوالکفل نام ہے۔ مفسرین اس بارے میں تلاش میں ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، تو بعض لوگوں نے تو حزقیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حزقیل کو ہی ذوالکفل کہتے ہیں، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالکفل، کپل جو ہے بدھا کو کہتے ہیں، بدھا جو ہے کپل دیو اس کا نام بھی ہے، اور وہ ادھر اس علاقے کے اندر، تو وہ بھی مجاہدات اور مشقتوں میں انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کا ذکر ہو، ذوالکفل سے مراد وہ نبی ہوں، کیونکہ عربوں کے اندر تو اس نام کا کوئی نبی وہاں پر موجود نہیں ہے، سائبین میں ضرور ہے، اور حزقیل بھی چونکہ یہاں اسی علاقے کے اندر، یہ ایرانی علاقے کے ہیں، اگر اس کی طرف لوگوں نے منسوب کیا ہے، لیکن مولانا کی رائے یہ ہے مناظر احسن گیلانی کی کہ یہاں سے مراد بدھا ہے جو ذوالکفل کپل دیو، چونکہ ان کا دارالحکومت تھا، شہزادہ تھا، شہزادے کی حالت کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی مشقت اور مجاہدات کی زندگی گزاری، تمام نعمتیں اور انعامات جو ہیں وہ جھٹک دیے، اور اللہ کی رضا کے لیے پہاڑوں میں غاروں میں انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو انسانیت کی، کیونکہ ویدک دھرم میں جو سختیاں پیدا ہو چکی تھیں، یہودیوں کے سے اثرات آ چکے تھے، تو اس کا رد کرنے کے لیے لوگوں میں نرمی اور انسانیت کا سکھانے کا عمل، اور وہ صبر و استقامت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ صبر و استقامت جو ہے یہ ان کو ہم نے دیا، کل من الصابرین۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان تمام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ تمام انبیاء صالحین تھے، بہت نیک لوگ تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا، اس کا بھی تذکرہ کیجیے، یونس علیہ السلام، ظنونی مچھلی والا، نون مچھلی کو کہتے ہیں، ظنونی مچھلی والا، اذ ذہب مغاضبا، نینوا ایک بستی تھی، وہاں کی طرف یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے، تو جلالی آدمی تھے۔ پیچھے صبر و استقامت والوں کا ذکر ہوا ہے، ایوب، اور اسی طریقے سے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، اور ایک اگلا ایک اور مزاج بھی ہے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف مزاجوں کے مختلف اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان میں شدت اور حدت اور غضب و اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ یونس علیہ السلام کے مزاج میں قوم کو سمجھایا، اور جب قوم نہیں سمجھی، اللہ کی طرف سے تھا کہ اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، تو انہوں نے جو حکم اللہ کی طرف سے جاری ہوا اس کے مطابق انہوں نے حکم سنا دیا کہ 3 دن بعد تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ اب وہاں سے جب نکلے ہیں بستی سے،
تو اس وقت براہ راست اللہ سے اجازت نہیں لے سکے، کیونکہ قوم پر بڑے ناراض تھے، بڑی انہوں نے توہین آمیز رویہ رکھا ہوا تھا، وہ مانتے نہیں تھے، تو بہت شدت کا غصہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ انہوں نے اپنے بھائی کو بالوں سے اور پکڑ لیا، ایسے یونس علیہ السلام کو بھی اپنی اس قوم پر جو ان کی بات نہیں مانتی تھی انتہائی غضبناک تھے، تو غضبناکی میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی کہ اللہ کی سے اجازت لیے بغیر وہاں سے بستی سے نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ ذہب مغاضبا، جب وہ بستی سے نکلے بڑے غصے کی حالت میں، اور فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے، ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ اصل میں تو کیا ہے، وہ قوم کے بارے میں خیال تھا کہ میں یہاں سے اب نکلوں، عذاب اب ان پر آنے والا ہے، تو بات کے سمجھنے میں غفلت ہو گئی، ان سے غفلت کا ذرا سا اظہار ہو گیا کہ انہوں نے وہاں اللہ سے اجازت براہ راست صریح اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے، تو اللہ ظاہری شکل ایسی تھی کہ گویا کہ اب غصے کی حالت کے اندر وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں نہیں ہوں گے، حالانکہ نبی کے خاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب انسان پر بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے۔ اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ملکیت اور بہیمیت کے درمیان کشمکش جاری ہوتی ہے انسان میں، کسی وقت ایک چیز کا غلبہ، تو غضب کی اس حالت میں وہ ذرا سی غفلت ہو گئی، اور اس غفلت کو اللہ نے کہا ہے لن نقدر علیہ۔ اب جب وہاں سے نکل کر بھاگے اور کشتی میں بیٹھ گئے کہ اب قوم پر تو عذاب آنا ہے، اب دوسری طرف قوم جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی ناراض ہو کر چلے گئے، تو زندگی میں یا سامنے تو کیا ہے جب آدمی موجود ہوتا ہے تو لوگ حکم عدولی کرتے ہیں، لیکن جب غضبناک ہو کر یونس علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے، تو اب بستی والوں کو فکر ہوئی کہ اوہو یہ تو سچے نبی ہیں، اب عذاب اور عذاب کے کچھ آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگیں، ان کا غصہ ٹھنڈا منڈا کریں اور کوئی اگلا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں، لیکن یونس علیہ السلام وہاں تو موجود نہیں تھے۔ اب یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ وہاں موجود رہتے تو گویا کہ معاملہ حل ہو جاتا، لیکن قوم نے جب دیکھا تو وہ اب انہوں نے کہا اب اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچے عورتیں سب کچھ لیا اور باہر میدان میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، بچوں کو ماؤں سے دور جدا کر دیا ایک جگہ پر، مائیں ادھر فاصلے پر کر دیں، بچے ماؤں کے نام پر روئیں اور مائیں جو ہیں بچوں کے نام پر روئیں، جانوروں کو بھی الگ کر دیا، ان کے بچھڑے اور بچھڑیاں وہ ایک طرف وہ اپنی طرف شور مچا رہے ہیں، اور مائیں اور وہ اپنی طرف ان کی شور مچا رہی جانوروں کی بھی، اور مردوں نے بھی اپنے آپ کو کیا ہے رونا پیٹنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یہ مصیبت اور عذاب ہم سے ٹال دے اور اپنا نبی یونس سے ہماری ملاقات کرا دے تاکہ ہم اس سے کیا ہے ہدایت اور رہنمائی، اب آئندہ ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے، غصہ اس کو نہیں آنے دیں گے گڑ گڑا کر۔ تو اللہ پاک نے استثناء کیا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم جس پر ہمارا عذاب شروع ہو گیا ہو تو ہم نے کبھی اس عذاب کو واپس نہیں لوٹایا الا قوم یونس۔ یونس کی قوم کا ایک واحد مثال ہے کہ عذاب قریب آنے کے باوجود بھی وہ عذاب ان کے گڑ گڑانے یعنی دلوں کی غفلت کے دور ہونے سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ بنیادی اس صورت کا جو بنیادی ہدف ہے کہ حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، تو اس جو غفلت کی حالت ہے اس غفلت کو دور کر دیا یونس علیہ السلام کی عدم موجودگی میں۔ اور ادھر یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے، قرآن نے سورۃ الصافات میں بیان کیا ہے کہ اذ ابا کا فی الفلک المشحول فساہم فکان من المدحضین، کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اب وہ ملا نے کہا کہ بھی کشتی بھاری ہو گئی ہے، کسی نہ کسی بندے کو قربانی دینی پڑے گی، اب ان کشتی والوں میں سے کوئی نہ کوئی دریا میں چھلانگ لگائے، تو اب کون لگائے؟ تو اس کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ قرعہ اندازی میں نام نکال رہے ہیں کہ بھی کون قرعہ ڈالو، کون چھلانگ مارے، کس نے اپنی زندگی ختم کر کے اس باقی لوگوں کی زندگی بچانی ہے۔ تو اب جب بھی قرعہ نکالتے ہیں تو یونس کا نام آتا ہے، 2-3 دفعہ یہ کام ہوا تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اوہ
اس نے کہا نا ملا نے کہ بھئی کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے نکلا ہے یہاں سے، ہاں جی، تو وہ تبھی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، ورنہ تو کیا ہے۔ تو اب احساس ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ یہ تو کیا ہے، میں ہی ہوں۔ اب آقا کہتے ہی اس کو ہے عابق، اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک اور آقا سے ہاں جی چھوٹ کر بھاگ جائے جان چھڑا کر۔ تو قرآن نے بھی لفظ یہی استعمال کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تو گویا کہ اللہ کی بندگی اور غلامی سے کیا ہے، بھاگ کر جا رہے ہیں غصے کی حالت کے اندر۔ تو غصہ عروج پر تھا، لیکن جب آگے قرے میں نام آ رہا ہے تو پھر اب ہوش آیا کہ یہ تو معاملہ ہی کیا ہے، کچھ اور ہے۔ احساس پیدا ہوا یونس علیہ السلام کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میرا نام نکل رہا ہے تو فساہما فکان من المدحضین، لوگوں نے پکڑ کر خود اپنے آپ انہوں نے چھلانگ مار دی، چلو جی جاؤ تم اپنی کشتی بچاؤ۔ اب جیسے ہی انہوں نے چھلانگ ماری تو مچھلی منہ کھولے کھڑی ہوئی تھی، اس نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، اور مچھلی کو اللہ نے کہا کہ یہ امانت ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا، یہ قید خانہ ہے تیرا پیٹ ان کا، جی یہاں تمہارے جرثومے اپنا کام نہ کریں کہ اس کو وہ کر دو، ہضم کر جاؤ۔ تو وہاں 40 دن تک حضرت مختلف روایات ہیں اس کے مطابق یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر وہاں قرآن حکیم کہتا ہے فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں اللہ کو پکارا، جی رات کا وقت، سمندر کے اندر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی جھلیاں، اور ان جھلیوں اور ظلمات کے اندر ظلمات بعضھا فوق بعض، تہ در تہ ظلمتیں اور اندھیرے، ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہے، تو بہت پاک ذات ہے، بے شک میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین۔ غفلت ہو گئی، ہاں جی، اور غفلت میں اور غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کر چلا جانا، قوم کا لیڈر قوم سے جدا ہو جائے تو بڑی غفلت کی بات ہے، وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے، اور ایسی ناراضگی جس ناراضگی کے اندر شفقت نہ ہو، ایسا غصہ کہ غصہ تو ہو جو ضرورت جتنی ہے، لیکن اس کے بعد نرمی اور پیار اور محبت اور باقی چیزیں ہوں، تو دونوں چیزیں ہوں تو وہ تو، اور غصے سے اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ پوری قوم کو عذاب کے اندر چھوڑ کر اپنے آپ چلے جائیں، کیونکہ نبی جب تک موجود رہتا ہے کسی بستی میں عذاب نہیں آتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن نے کہا کہ ہم نے کبھی عذاب نہیں دیا کہ آپ جب تک وہاں موجود ہیں۔ آپ مکہ میں تھے تو مکہ والوں پر براہ راست کوئی عذاب نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ میں بھی عذاب نہیں آیا، جی کیونکہ نبی کی موجودگی جو ہے وہ عذاب کو روکتی ہے۔ یونس موجود رہتے تو قوم پر عذاب کی کمی ہوتی ہے، ہاں اللہ کہتا ہے کہ ہاں اب فیصلہ ہو چکا ہے چلے جاؤ، جیسے لوط علیہ السلام سے کہا، باقی انبیاء سے کہا، تو پھر تو الگ بات تھی۔ تو ناراضگی کا مطلب تنبیہ ہوتا ہے، ناراضگی کا مطلب اپنے سے کاٹ کر ان کو پھینک دینا نہیں، یہ گویا کہ معاملہ غفلت ہوئی، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ پھر دعا مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس دعا کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گویا کہ سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ونجیناہ من الغم، جو غم اور حزن انہیں لاحق تھا ہم نے اس سے ان کو نجات دی۔ یہ تو جی انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف جب گر گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ان کے غم دور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ حوصلہ کر دیا کہ خالی یونس کا ہی معاملہ نہیں، جو بھی اس دعا کو ایسی ظلمتوں میں پڑھے گا تو ایسے ہی جو مؤمنین ہیں، اللہ کی طرف ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم اسی طریقے سے ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا کا تذکرہ کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، میرا وارث مجھے دے دے، یارثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو پیچھے صورت مریم میں اس کی مزید تفصیل گزر چکی ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو ہی سب سے بڑا بہترین وارث ہے، ہاں جی،
آپ سے بڑھ کر اور وراثت کیا ہوگی، تو دنیا میں اس مشن کے لیے مجھے اپنا نمائندہ اور وارث چاہیے ہے تو وہ مجھے عطا کر دے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی اور ان کو ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور اس بچے کی پیدائش کے لیے ان کی بیوی جو بانجھ ہو چکی تھی اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا ہم نے، اسی سے وہ بچہ پیدا ہوا یحییٰ علیہ السلام۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو یسارعون فی الخیرات، اچھے اور نیک کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر دوڑ کر کیا ہے حصہ لیتے ہیں۔ یدعوننا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں پکارتے ہیں رغباً و رہباً، اللہ کی طرف رغبت اور رجوع کرتے ہوئے بھی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی۔ رغبت، ترغیب و ترہیب، دو چیزیں ضروری ہیں کہ ترغیب رغبت شوق کے ساتھ اور رہب ڈر اور خوف کے ساتھ، دونوں چیزیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور یہ کیفیت تبھی ہوگی کہ جب اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی طرف شوق بھی ہو۔ اگر ایک آدمی کا ڈر نکل جائے، صرف شوق ہی شوق اور پیار ہی پیار ہو، تو پھر آدمی نڈر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر ڈر ہی ڈر کی حالت میں رہے ہر وقت اور کوئی شوق اور رغبت اور چاہت نہ ہو تو یہ دوسری انتہا ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں ان کو ہم نے عطا کی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب لوگ ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ پھر ایک اس عورت کا بھی ذکر کیجیے، حضرت مریم کا، وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جن کا قصہ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے سورۃ مریم میں۔ احسنت فرجہا، انہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، محسن تھیں، کسی غیر مرد سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور اس روح کے پھونکنے سے ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ جعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، بغیر باپ کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے، تو عورت بھی منفرد، اور ایسی عورت جس نے ایسا بچہ جنم دیا ہو جو بغیر مرد کے تعلق سے وجود میں آیا، اور ایسا بیٹا جو بغیر باپ کے ہو، تو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے اسے نشانی بنا دیا۔ تو جب اللہ کی طرف متوجہ اور اپنی بہیمیت کو کنٹرول کر کے صفت احسان کی حامل بنی، تو ایسا پاکیزہ بیٹا ہم نے انہیں عطا کر دیا۔ تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ تمام انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں تذکرہ کیا ہے، تو یہ تمام کی تمام انبیاء کی ایک ہی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک پارٹی ہے، سب ایک ہی دین پر تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو۔ اب وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، بعد کے لوگوں نے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امت واحدہ تھی، اور اس امت واحدہ کے لوگوں نے اختلافات اور فرقوں اور اس کے انکار اور کفر اور غفلت سے اس کے اندر بہت سارے ٹکڑے کر دیے۔ تقطعوا امرہم بینہم کل الینا راجعون، لیکن یاد رکھو ان تمام کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہاری جماعت تو ایک تھی، تو یہ تمہارے اختلافات انہوں نے خرابی کیوں پیدا کی، کیوں لڑائی جھگڑے تم نے پیدا کیے، اختلافات پیدا کر کے انسانوں کے لیے خرابی اور قتل و غارت گری کا بازار کیوں گرم کیا، تو ہماری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ تو تمام انبیاء کا تقریباً نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا یہاں تذکرہ کر کے ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، اور انہوں نے اجتماعیت کے لیے جو کام کیے ہیں، جو انہوں نے ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے، اس کا تذکرہ اس رکوع میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی
اجمعین۔